لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. شب قدر شب دعا ہے، شب عبادت ہے. شب قدر میں جو اعمال ذکر کیے گئے ہیں، اس اعمال میں سب سے پہلے 2 رکعت نماز صبح کی طریقے سے پڑھنا ہے. نیت شب قدر کی نماز میں پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، اور اس کے بعد الحمدللہ 1 مرتبہ پڑھے گا انسان، اور پھر 7 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد کی تلاوت کرے گا. اس طریقے سے پہلی رکعت مکمل کرے اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو اور الحمدللہ کو 1 مرتبہ پڑھے، اور پھر اس کے بعد سورہ قل هو اللہ کی 7 مرتبہ تلاوت کرے. اور اس طریقے سے نماز کو مکمل کر دے. نماز کو مکمل کرنے کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ یہ کرے، اے میرے اللہ مجھ سے گناہ ہوئے، مجھ سے خطائیں ہوئیں، میری خلقت عبادت کے لیے تھی، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کے مجھ سے گناہ ہوئے. اپنے گناہوں کا اقرار کرے، خدا میرے ہاتھ نے گناہ کیے، میری زبان نے غیبتیں کیں، میری زبان نے تہمتیں لگائیں، میری آنکھوں نے نامحرم پہ نظر ڈالی. اے میرے اللہ میرے ان ہاتھوں سے نہیں معلوم کس کے حق پامال ہوئے. اس شب دعا میں، اس شب قدر میں انسان توبہ کرنے کے بعد، اللہ کے حضور میں استغفار کرنے کے بعد اپنے آپ کو اعمال کے لیے آمادہ و تیار کرے. خدا میں اعمال کے لائق ہو گیا، خدا کیا میں اس شب قدر میں طیب و طاہر ہو گیا، خدا کیا میرے گناہ پاک ہو گئے، خدا کیا میری زبان پاک ہو گئی، خدا کیا میرے ہاتھ پاک ہو گئے. اس لیے کہ میں ان ہاتھوں میں قرآن لینے جا رہا ہوں، میں ان آنکھوں سے کلام الہی کو دیکھنے جا رہا ہوں. اے میرے اللہ میرے ہاتھوں کو پاک کر دے، میرے دل کو پاک کر دے، میری زبان کو پاک کر دے، میری آنکھوں کو طیب و طاہر کر دے. اور پھر اس کے بعد قرآن کو اپنی نظروں کے سامنے رکھے اور کھول کر کے پھر یہ دعا پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنى وما یخاف ویرجى ان تجعلنی من عتقائک من النار. اے میرے اللہ میں تیرے حضور میں یہ بندے خاطی حاضر ہے، یہ بندے سوالی ہے، دست سوال تیرے سامنے لے کر کے آیا ہوں. اے میرے اللہ میں تیری اس کتاب کے وسیلے سے جو تو نے نازل کی ہے، اس کے وسیلے سے میں اپنی حاجتوں کو تیرے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. وما فیہ، اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اس کے وسیلے سے، اس لیے کہ کتاب بڑی پاک و پاکیزہ کتاب ہے. یہ کتاب اس کو بغیر طہارت کے کوئی چھو نہیں سکتا. اے میرے اللہ میرے دل کو پاک کر دے، میرے ہاتھوں کو پاک کر دے. میں نے تیری اس کتاب کو مصلی عبادت پہ
اپنے ہاتھوں میں رکھ کر کے اپنی حاجتوں کو طلب کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ وفی اسمک الاکبر، تیرے عظیم ناموں کے وسیلے سے، اے میرے اللہ تیرے نیک ناموں کے وسیلے سے، وما یخاف ویرجا ان تجعلنی، میرے اللہ مجھ کو جہنم کی آگ سے نجات دے دے، خدا مجھ کو جہنم سے نجات دے دے۔ یہ دعا کرنے کے لیے میں نے تیرے سامنے اس قرآن کو رکھا ہے۔ اے میرے اللہ میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں، میرے ہاتھ لرز رہے ہیں، میں کیسے اپنے ہاتھ میں قرآن رکھ کر کے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اپنی حاجتوں کو طلب کرنا چاہتا ہوں۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی حاجتوں کو طلب کیجئے، اپنے لیے دعائیں کیجئے، اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں کیجئے، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعائیں کیجئے، اپنے خاندان والوں کے لیے دعائیں کیجئے، آل محمد کے چاہنے والوں کے لیے دعائیں کیجئے۔ اور پھر اس کے بعد اس قرآن کو اب اپنے سر پہ رکھنا چاہتا ہوں۔ اے میرے اللہ میرا یہ گنہگار سر، اے میرے اللہ میرا یہ گنہگار جس، پہلے میں چاہتا ہوں میں طیب و طاہر ہو جاؤں، خلوص دل کے ساتھ میں توبہ کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ اس شب قدر میں، اس شب دعا میں تیرے دروازے پہ آیا ہوں، ہر جگہ سے نا امید ہو کر کے امید لگائے تیرے دروازے پہ آ کے بیٹھ گیا ہوں، تیرے مصلے پہ بیٹھ گیا ہوں، اللہ کے حضور میں دعا کرنا چاہتا ہوں۔ سر پہ قرآن کو رکھیے اور سر پہ قرآن کو رکھنے کے بعد یہ دعا پڑھیے، اللہم بحق ھذا القرآن وبحق من ارسلتہ بہ وبحق کل مومن مدحتہ فیہ وبحقک علیہم فلا احد اعرف بحقک منک۔ اے میرے اللہ تیرے اس قرآن کے حق کے واسطے، اے میرے اللہ اے میرے پروردگار اس حق کے وسیلے سے کہ جو تو نے نازل کیا ہے، جو ہمارے لیے تو نے بھیجا ہے، وَبِحَقِّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مَدْحَتُهُ فِيهِ، اور ہر وہ مومن کہ جس کی اس قرآن میں مدح کی گئی ہے ان کے وسیلے سے، قرآن کے وسیلے سے، اہل بیت کے وسیلے سے، اور جو کچھ بھی جن کے بھی فضائل و مناقب اس قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، وہ اہل بیت، وہ بی بی فاطمہ، وہ حسنین، وہ معصومین کہ جن کے فضائل و مناقب اس قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، ان کے وسیلے سے، اس لیے کہ میں توبہ کرنے ان کے وسیلے سے بیٹھا ہوں، جن کے وسیلے سے، جن کے ذریعے سے جناب آدم نے توبہ کی تو ان کی توبہ قبول ہوئی۔ خدا ہم بھی تو آج جناب آدم کی نسل میں سے ہیں، اے اہل بیت آپ کو ہم نے وسیلہ قرار دیا، اے معصومین ہم نے آپ کو وسیلہ قرار دیا، اے بی بی زینب، اے بی بی زینب، اے کربلا کے شہیدوں کو وسیلہ دے کر کے ہم دعا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ وَبِحَقِّكَ عَلَيْهِمْ فَلَا أَحَدَ أَعْرَفُ بِحَقِّكَ مِنْكَ، اور اس کے علاوہ اس کے حق کو کوئی اور نہیں پہچان سکتا۔ لہٰذا اس شب قدر میں، اس شب دعا میں اس قرآن کو ہم نے سر پہ رکھا ہے۔ جو قرآن پہاڑ پہ نازل ہو جائے تو پہاڑ ہو جاتا، تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اتنے عظیم قرآن کو ہم نے اپنے سر پہ رکھ کے اپنے اللہ کے حضور میں عرض کیا ہے، میرے پروردگار میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، در در کی ٹھوکریں کھا کے آیا ہوں، ساری جگہوں سے نا امید ہو کے آیا ہوں۔ جب اے میرے اللہ میری حاجتوں کو قبول فرما، اے میرے پروردگار میرے گناہوں کی مغفرت فرما۔ دل انسان کا جب آمادہ ہو گیا دعا کرنے کے لیے، دل جب تیار ہو گیا بارگاہ الہی میں جانے کے لیے، تو پھر یہ بندہ اپنے پروردگار کو بلانا چاہتا ہے، پکارنا چاہتا ہے اور کہتا ہے خدا کیا میں اس لائق ہو گیا کہ میں تجھ سے گفتگو کر سکوں؟ اے خدا
میں تجھ سے کچھ کلام کرنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے جس سے بھی میں نے گفتگو کیا، کبھی اس نے میرا مذاق اڑایا، کبھی اس نے میرا مسخرہ کیا، لیکن اے اللہ میں جانتا ہوں تو سننے والا ہے، تو سمیع علیم ہے۔ اے میرے اللہ میں جانتا ہوں تو رحیم و کریم ہے۔ اے میرے اللہ میں جانتا ہوں تو غفور و ستار ہے۔ خدا میرے گناہوں کی چشم پوشی فرما۔ اے میرے اللہ میری خطاؤں میری لفظوں سے چشم پوشی فرما۔ اور اس کے بعد اپنے اس زبان سے اس پروردگار کو بلاتا ہے درد مندانہ طریقے سے، کرب و بے چینی کے عالم میں، خدا 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 تیرے علاوہ میرا اور کوئی نہیں ہے۔ اے میرے اللہ میں نے دل کی گہرائیوں سے اقرار کیا، میں نے اہل بیت کو وسیلہ قرار دے کے اقرار کیا کہ بس تو میرا ہے، تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کو پکارنے کے لیے آمادہ و تیار ہو جائیے اور کہیے 10 مرتبہ بک یا اللہ، 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 بک یا اللہ۔ اور اس کے بعد اس ذات کریم کو، اس ذات عظیم کو جس کا نام محمد ہے، جو عظیم ذات ہے، جو ہمارے لیے رحمت ہے، جو رحمت للعالمین ہے، جو انسانوں کی ہدایت کے لیے اس روئے زمین پہ آیا۔ اے پیغمبر ہم تیرے امتی ہیں، ہم تیرے وسیلے سے اللہ کے حضور میں دست دعا ہم نے پھیلا دیا ہے۔ خدا اے میرے پروردگار اس پیغمبر کے وسیلے سے جو تیرے لیے سب سے عظیم ذات ہے، اب اس کے وسیلے سے ہم اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے اپنی حاجتوں کو لے کر کے تیرے حضور میں آنا چاہتے ہیں۔ اس شفیع قرار دیتے ہیں محمد پیغمبر کو۔ اے پیغمبر ہمارے آپ شفیع ہیں، ہماری شفاعت آپ کے اختیار میں ہے۔ آپ کے وسیلے سے 10 مرتبہ بے محمدin 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 بے محمد۔ اب اس ذات کا وسیلہ قرار دینے کے لیے آمادہ و تیار ہو رہے ہیں کہ جس کی یہ شبیں ہیں، شب ضربت بھی ہے، شبہائے شہادت ہے۔ امام کی کون امام مولائے کائنات امیر المومنین کی شہادت کی تاریخیں شب ضربت ہے۔ ان تاریخوں میں اس مظلوم امام کو ہم یاد کرتے ہیں کہ جس نے جناب ام کلثوم کے ہاں افطار کیا، اور رات کا وہ عالم بے چینی کا کس طریقے سے گزرا کہ تاریخ میں لکھا ہے فاتح خیبر علی، فاتح بدر علی۔ آج کی وہ رات کبھی صحن خانہ میں جاتے ہیں، کبھی حجرے کے اندر جاتے ہیں۔ جب پوچھا بابا یہ آپ کا حال کیا ہے، تو آواز دی بیٹی خدا سے ملاقات کی رات ہے۔ ایک بیٹی سے باپ کہہ رہا، ایک بیٹی سے یہ باپ کہہ رہا ہے، انصاف سے بتائیے جناب ام کلثوم کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ یہ میرے بابا کی آخری رات ہے۔ وہ موقع بھی آیا، وہ لمحہ بھی آیا، سحر کا ہنگام آیا۔ علی گھر سے نکلے، بس جیسے ہی گھر سے نکلے تھے ایک مرتبہ مرغابیوں نے گھیر لیا۔ بس جیسے ہی مرغابیوں نے گھیرا، ایک مرتبہ علی نے اشارہ کیا، حسن ان مرغابیوں کا خیال رکھنا، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑا، علی مرغابیوں کا اتنا خیال ہے، یہ جانور ہیں، یہ پرندے ہیں، ان کے کھانے پینے کا اتنا خیال ہے۔ مگر علی اس وقت کیا کیجئے گا کہ جب کربلا میں آپ کے نواسے، آپ کی بیٹیاں 3 دن کی بھوکی اور پیاسی ہوں گی، اللہ تش کی صدائیں ہوں گی، کوئی پانی دینے والا نہ ہوگا، پانی طلب کیا جائے گا تو کبھی تازیانے لگائے جائیں گے، کبھی درے لگائے جائیں گے۔ لو
علی مسجد کی طرف آئے، مصلی عبادت پہ پہنچے، شب ضربت ہے، شبہائے شہادت ہے علی کی، مصیبت کی رات ہے، اذیت کی رات ہے، رونے کی رات ہے۔ علی والو، علی کے چاہنے والو، اے علی کے ماننے والو، آج مصیبت ہے بی بی زینب کے گھر میں، آج اذیت کی رات ہے حسنین کے گھر میں۔ علی کے سر پہ ضربت لگی، ابن ملجم نے ضربت لگائی، سر شگافتہ ہوا، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ علی ضربت کھا چکے، حسنین بابا کو مسجد سے گھر لاتے ہیں، مگر علی ضربت لگی، لاشا تو گھوڑوں سے پامال نہ ہوا، لیکن ہائے کربلا، جب حسین گھوڑے سے زمین پر گرے، تیروں سے چھلنی جسم تھا، کہ ایک مرتبہ فضا نے ایک منظر دیکھا کہ گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہے، وہ دوڑتی ہوئی گئی، اے زینب یہ دیکھو کیا غضب ہونے جا رہا ہے۔ وہ ایک مرتبہ بیویوں نے ایک منظر دیکھا کہ گھوڑوں کی نال بندی ہے، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، لاشہائے شہداء پامال ہوئے۔ اس علی کو ہم یاد کرنے کے لیے شب قدر میں بیٹھے ہیں۔ مظلوم علی 10 مرتبہ بعلیین 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 بعلیین۔ اب ایک بی بی کو جو مظلومہ بی بی ہے، حسنین کی مادر گرامی ہے، ان کا ذکر ہونے والا ہے، ان کے ذکر کو ہم زبان پہ جاری کرنے والے ہیں۔ کتنی مظلومہ تھی وہ بیوی کہ بابا کی شہادت وفات کے بعد یہ نوحہ پڑھا، سبت علیہم مصائب لو انہا، بابا آپ کے بعد کیسی کیسی مصیبتیں پڑی، لو وہ وقت بھی آیا کہ فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں۔ وہاں جیسے ہی حسنین کو پتا چلا مادر گرامی دنیا میں نہ رہی، دوڑ کے آئے، کہا بابا مادر گرامی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ وہاں ایک مرتبہ علی آئے، کیا دیکھا فاطمہ دنیا میں نہ رہی، غسل دیا، کفن کا اہتمام کیا، دیدار آخری کے لیے بلایا، اے زینب ام کلثوم آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو، اے حسن آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ حسن آئے، ماں کا دیدار کیا، مگر حسین ماں کے پائنٹی کھڑے ہو گئے، اے اماں جب تک نہ بلاؤ گی یہ تیرا حسین نہ آئے گا۔ ایک مرتبہ بند کفن ٹوٹے، 2 ہاتھ برابر ہوئے، آ میرے لالا جا، حسین ماں سے لپٹے اور دل کھول کے گریہ کیا، اے اماں خدا حافظ۔ میں کہوں گا حسین آج ماں سے لپٹ کے رو لیے، ماں بیٹے سے لپٹ کے روئی، کوئی تازیانے لگانے و ماں، ایک بیٹا ماں سے لپٹ کے رویا، کوئی تازیانے لگانے والا نہ تھا، لیکن ہائے کربلا ایک بیٹی ہے جو باپ سے لپٹ کے رونا چاہتی ہے تو کوئی تازیانے لگانے کے لیے آگے بڑھتا ہے، کوئی درے لگاتا ہے۔ ہائے وہ سکینہ جب مقتل میں جاتی ہے تو ایک مرتبہ آواز دیتی ہے، اے بابا کہاں ہو، آواز دو، مقتل میں کچھ دکھائی نہیں دیتا، تاریخ سناٹا ہے۔ وہ ایک مرتبہ آواز آئی، بنیا الیہ الیہ، اے میری بیٹی آ جا۔ وہ سکینہ باپ سے جا کے لپٹی تو سر تن سے جدا تھا، فریاد کیا بابا، خیموں میں آگ لگائی گئی بابا، بابا دامن میں آگ لگائی گئی بابا، گوشوارے چھینے گئے بابا۔ اس بی بی کا تذکرہ، اس مظلومہ بی بی جو جسے فاطمہ کہتے ہیں، 10 مرتبہ بفاطمہ 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 بفاطمہ
اب اس امام کو وسیلہ قرار دینا چاہ رہے ہیں کہ جسے حسن مجتبی کہتے ہیں. جب ایک مرتبہ زہر اپنا اثر کر چکا تو ایک مرتبہ بی بی زینب سے امام حسن نے کہا اے بہن تشت لے کر کے آؤ. بس جیسے ہی تشت لے کر کے آئیں جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے نکلنے لگے. ایک مرتبہ جیسے ہی امام حسن نے دیکھا بھیا حسین آ رہے ہیں بے اشارہ کہ اے بہن ارے تشت کو ہٹا دو میرا بھیا حسین آ رہا ہے. بس جیسے ہی تشت کو ہٹانا چاہا امام نے پوچھا اے زینب کیا ہٹا رہی ہو. ایک مرتبہ آواز دی ارے کیا میرے بھیا حسن کے جگر کے ٹکڑے ہی تو ہے. آواز جب نہیں آواز دی ہوگی کہ وہ موقع ہوگا کہ جب کربلا میں جگر کے ٹکڑے کربلا میں جگر کے ٹکڑے ہوں گے جو مقتل میں گر رہے ہوں گے کبھی قاسم کی شکل میں کبھی اون محمد کی شکل میں کبھی علی اکبر کی شکل میں اور اکیلا حسین ہوگا کبھی علی اکبر کے لاشے پر کبھی قاسم کے لاشے پر اور کوئی مددگار نہ ہوگا. اب اس امام کے وسیلہ قرار دیتے ہیں کریم امام رؤوف امام. 10 مرتبہ ہم کہہ رہے ہیں بالحسن 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 بالحسن. اب اس ذات کو وسیلہ قرار دے رہے ہیں کربلا کے اس غریب کو یاد کرے کربلا کے اس بے کس کو سید الشہداء مظلوم کربلا 3 دن کے بھوکے اور پیاسے کا تذکرہ کہ وہ عصر عاشور کا ہنگام کہ جب سب شہید ہو چکے کوئی نہ بچا تو ایک مرتبہ حسین در خیمہ پہ آئے بیویوں سے رخصت ہوئے خیمے سے نکلے اور ایک مرتبہ مقتل کی طرف جانا چاہتے تھے وہ گھوڑے پہ سوار ہوئے. گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. ایک مرتبہ گھوڑے نے سر کو نیچے جھکایا پھر اوپر اٹھایا. اب جو حسین غریب نے دیکھا تو کیا دیکھا 4 سال کی ننھی سکینہ گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی یہ بیان کر رہی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا. صبح سے جو گیا واپس نہیں آیا. وہ حسین گھوڑے سے اترے سکینہ کو سینے پہ لٹایا کہ اے بیٹی خدا حافظ. اب جو حسین مقتل میں آئے وہ منظر بھی پیش آیا کہ ایک مرتبہ زینب طلعہ زینبیہ پہ گئیں. اب جو منظر زینب نے دیکھا کسی بہن کو یہ منظر کوئی نہ دکھائے وہاں کوئی بہن یہ منظر نہ دیکھے کہ مرتبہ شمر کند خنجر لے کے آگے بڑھا حسین کا گلا کاٹا. بس زینب دوڑتی ہوئی آئیں اے بیٹا سید سجاد ارے دیکھو قیامت تو نہیں آ گئی. باپ جو دیکھا تو کیا دیکھا باپ کا سر نو کے نیزہ پر ہے. آواز دی السلام علیک یا ابا عبداللہ. 10 مرتبہ بالحسین 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 بالحسین. کربلا کے اس مجاہد کربلا کے اس بیمار کا تذکرہ کہ جو اپنی پھوپھی کے ساتھ کوفے کی منزلوں کو طے کر رہا تھا جو شام کی منزلوں کو طے کر رہا تھا اور ہاتھوں میں ہتکڑی پیروں میں بیڑی گلے میں توقے خاردار اذیتیں پریشانیاں راستے کی صحبتیں یہاں تک کہ وہ منزل آئی جب یہ قافلہ رہا کر دیا گیا مدینے سید سجاد آئے. ابو حنیفیہ سے جب ملاقات ہوئی تو ایک مرتبہ جیسے ہی محمد حنفیہ سے جب ملاقات ہوئی تو جیسے ہی محمد حنفیہ نے یہ منظر دیکھا پوچھا ہے سید سجاد یہ حال کس نے بنایا. ایک مرتبہ آواز دی کربلا کی شہادت کے بعد کوفے کی منزلیں تھیں شام کی منزلیں تھیں ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں بیویاں بے مقنو چادر تھیں
بعلی ابن الحسین 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 10 مرتبہ بمحمد ابن علی 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 10 مرتبہ بجعفر ابن محمد 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 10 مرتبہ باب الحوائج موسی کاظم کا واسطہ دیتے ہیں بموسیٰ بن جعفر 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 10 مرتبہ بعلی ابن موسیٰ 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 10 مرتبہ بمحمد ابن علی 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 10 مرتبہ بعلی ابن محمد 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 10 مرتبہ بالحسن ابن علی 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 10 مرتبہ بالحجت القائم علیہم السلام 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 بار الہ ہماری عبادتوں قبول فرما بار الہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما بار الہ ہم میں جو پریشان کی پریشانیوں کو برطرف فرما بار الہ ہم سب کو زندگی میں سکون عنایت فرما بار الہ ہم سب کو رزق حلال کھانے و کمانے کی توفیق عنایت فرما بار الہ ہم سب کے رزق میں برکت عنایت فرما بار الہ قرض مقروضین کو ادا فرما بار الہ ہم میں جو بیمار ہیں بیمار کربلا کا واسطہ شفا کامل عنایت فرما بار الہ جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما بار الہ مقامات مقدسہ کی زیارات نصیب فرما ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما بار الہ بار بار ہم کو اعمال شبہ قدر کرنے کی توفیق عنایت فرما بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما بار الہ ہماری نیک حاجات کو پوری فرما بار الہ نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما بار الہ ہم میں آپس میں اتحاد اتفاق عنایت فرما بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم